اور رائفل بھی اس کے ہاتھ میں اتفاق سے آ گئی تھی۔ شجاعت علی نے طنزیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی غلط فہمی کے نتیجے میں ہمارے ہاتھ لگ گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے اس نے تفتیش کے دوران کیا کیا اعترافات اور انکشافات کیے ہیں۔ وہ پکڑے جانے سے پہلے شہر کے مختلف علاقوں میں درجنوں بے گناہوں کو ہلاک کر چکا تھا۔ گزشتہ رات ہمارے تھانے پر حملہ بھی اس کے ساتھیوں نے کیا تھا، اسے چھڑانے یا ختم کر دینے کے لیے، تاکہ وہ اپنے ساتھیوں کا راز فاش نہ کر سکے۔ اس خونی کارروائی میں بھی 2 آدمی ہلاک ہوئے تھے، ایک ان کا ساتھی اور دوسرا ہمارا کانسٹیبل۔ رات 2 بجے مجھے اغوا کر کے کسی نامعلوم جگہ پر لے جا کر تہہ خانے میں بند کر دیا گیا اور مجھ پر تشدد کر کے اس حکم کی تعمیل کرانے کی کوشش کی گئی کہ میں تھانے فون کر کے اسے چھوڑ دینے کے لیے کہوں، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے میرے 2 ناخن اکھاڑ دیے اور مار مار کر میرا حلیہ بگاڑ دیا۔ پھر بھی میں نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن آپ نے بڑے اطمینان سے اسے بے گناہ قرار دیتے ہوئے چھوڑ دیا۔ کاش آپ کو یہ احساس ہوتا کہ اس دہشت گرد کو چھوڑ کر آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ انسپکٹر دلاور نے اسے گھورا۔ نو سر، شجاعت علی نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی بے وقوف ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ پولیس کے اس محکمے میں بے وقوفوں کی گنجائش نہیں ہے۔ اس محکمے میں تو صرف عقل مند لوگ ہی آتے ہیں اور ان کی عقل و ذہانت اپنے ذاتی مفاد تک ہی محدود رہتی ہے۔ سب انسپکٹر شجاعت علی، انسپکٹر دلاور نے اسے گھورا، تم یہ بھول رہے ہو کہ تم میرے ماتحت ہو۔ ماتحت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے افسران جو چاہے کرتے رہیں۔ ماتحت اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پولیس کا یہ محکمہ اس لیے قائم نہیں کیا گیا کہ یہاں آنے والے اپنے لیے دولت سمیٹتے رہیں اور عوام کو قاتلوں، ڈاکوؤں اور دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ ہمیں یہ وردی اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم اسے پہن کر اپنے آپ کو ہر قانون سے بالا تر سمجھیں۔ ہمارا کام جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑنا ہے، ان کی پشت پناہی کرنا نہیں۔ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا بھی ہمارا کام نہیں، اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں۔ آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ بے گناہ اور معصوم لوگوں پر گولیاں برسانے والا وہ دہشت گرد بے گناہ تھا؟ اسے کس کے کہنے پر چھوڑ دیا گیا ہے؟ اس سے تمہیں غرض نہیں ہونی چاہیے؟ انسپکٹر دلاور نے اسے گھورا۔ مجھے غرض نہیں ہونی چاہیے؟ شجاعت علی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے ایک ایسے دہشت گرد کو پکڑا جس نے شہر کے مختلف علاقوں میں درجنوں بے گناہ افراد کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ یہ معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہو جائے گا سر، میں اسے اوپر تک لے جاؤں گا۔ تم نے پورے شہر کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ انسپکٹر دلاور دھاڑا، تم اپنے افسر سے بدتمیزی سے بات کر رہے ہو، یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے۔ میں تمہارے خلاف کارروائی کروں گا۔ کل تو آپ میری ترقی اور انعام کے لیے سفارش کر رہے تھے۔ شجاعت علی نے طنزیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک دہشت گرد کو چھوڑ کر میرے خلاف ڈسپلن کی کارروائی کریں گے؟ کیا ملا آپ کو اس کی رہائی کے بدلے؟ شٹ اپ! انسپکٹر دلاور دھاڑا، تم اپنی حد سے بڑھ رہے ہو سب انسپکٹر۔ جب آپ جیسے افسران اپنے آپ کو بکاؤ مال بنا لیں تو ماتحتوں کو اپنی حد سے تجاوز کرنا پڑتا ہے۔ شجاعت علی نے کہا۔ شٹ اپ انسپکٹر دھاڑا، میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ اس نے بڑی تیزی سے ریوالور نکال لیا۔ کرو شوٹ، چلاؤ گولی۔ شجاعت علی سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ ASI شاہد، سب انسپکٹر نعمان اور دوسرے کئی اہلکار دوڑتے ہوئے کمرے میں گھس آئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے ان دونوں کو قابو کیا۔ ASI شاہد اور 2 پولیس والے شجاعت علی کو پکڑ کر کمرے سے باہر لے آئے۔ انسپکٹر دلاور کے کمرے سے اس کے چیخنے دھاڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر شاید وہ فون پر بات کرنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد شجاعت علی کی میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ASI شاہد نے ریسیور اٹھا لیا، چند سیکنڈ بعد کی، پھر یس سر کہتے ہوئے ریسیور شجاعت علی کی طرف بڑھا دیا۔ DSP صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ یس سر، شجاعت علی ریسیور لیتے ہوئے بولا۔ سب انسپکٹر شجاعت علی بول رہا ہوں، تم فوراً میرے دفتر پہنچو۔ سب انسپکٹر شجاعت علی، DSP کی غراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ سوری سر، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر جا رہا ہوں، شجاعت نے کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جیسے ہی تھانے سے نکلا، ایک ٹیکسی گیٹ کے سامنے رکی۔ ایک بوڑھا آدمی ٹیکسی سے اترا۔ وہ ڈرائیور کو کرایہ دے رہا تھا کہ شجاعت پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر بوڑھے سے پیسے لے کر انجن سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، کہاں چلوں جناب؟ شجاعت نے اسے پتہ بتا دیا اور ٹیکسی حرکت میں آ گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد ٹیکسی SP کے دفتر کے سامنے رک گئی۔ شجاعت نے کرایہ ادا کیا اور ٹیکسی سے اتر کر دفتر کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ SP سے ملاقات کے لیے اسے تقریباً آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا تھا۔
اس نے دفتر میں داخل ہو کر سلوٹ کیا اور میز کے سامنے رک گیا۔ ایس پی اس کے زخمی ہاتھ، ناک، منہ اور خون آلود وردی کو دیکھ رہا تھا۔ سب انسپکٹر شجاعت، ایس پی نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ آفیسر کے سامنے کس طرح پیش ہوا جاتا ہے؟ سوری سر، شجاعت نے جواب دیا، مجھے وردی بدلنے کا موقع نہیں مل سکا، میں کل سے گھر سے باہر ہوں۔ ٹھیک ہے، کہو کیسے آئے ہو؟ ایس پی نے پوچھا۔ سر، آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے ہم نے مقابلہ کر کے ایک دہشت گرد کو زندہ گرفتار کیا تھا۔ اسے پولیس کی تحویل سے چھڑانے یا ختم کرنے کے لیے کل شام تھانے پر حملہ بھی ہوا تھا، اور پھر رات 2 بجے مجھے اغوا کر کے تشدد کے ذریعے اس بات پر مجبور کیا جاتا رہا کہ میں اس دہشت گرد کو چھوڑ دوں۔ میں اگر چاہتا تو اغوا کرنے والے ان دونوں دہشت گردوں کو راستے میں ہی گرفت میں لے سکتا تھا یا فرار ہو سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا کیونکہ میں ان دہشت گردوں کے پورے گروہ اور ٹھکانے کا پتہ چلانا چاہتا تھا۔ میں جس طرح ان دہشت گردوں کی قید سے نکلا ہوں، اس کا اندازہ آپ میری اس حالت سے لگا سکتے ہیں، لیکن جب میں تھانے پہنچا تو یہ افسوسناک انکشاف ہوا کہ انسپکٹر دلاور نے کاشف نامی اس دہشت گرد کو بے گناہ قرار دے کر چھوڑ دیا ہے۔ ان کے خیال میں اس کی گرفتاری کسی غلط فہمی کا نتیجہ تھی، جبکہ میں نے خود اسے اس وقت زخمی کر کے گرفتار کیا تھا جب وہ فائرنگ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ڈی ایس پی صاحب نے فون پر تمہاری شکایت کی تھی، ایس پی نے کہا۔ انسپکٹر دلاور سے تمہارا کوئی جھگڑا ہوا تھا، تم نے اسے برا بھلا کہا تھا، اور جب ڈی ایس پی صاحب نے تمہیں اپنے دفتر طلب کیا تو تم نے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ تم جانتے ہو تمہارے خلاف ضابطے کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ یس سر، شجاعت علی نے جواب دیا۔ حکومت نے مجھے یہ وردی دی ہے، یہ صرف جسم پر سجانے کے لیے نہیں، اس کا کچھ تقدس ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ آپ جیسے افسروں نے مجھے حوصلہ بخشا ہے، میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک یہ وردی میرے جسم پر رہے گی اس کی آن پر حرف نہیں آنے دوں گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس محکمے میں بعض لوگ محض دولت بنانے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے انسپکٹر دلاور سے صرف یہ پوچھا تھا کہ اس دہشت گرد کو کس کے کہنے پر چھوڑا گیا ہے، جس سے بات بڑھ گئی اور انسپکٹر نے مجھ پر ریوالور تان لیا۔ میں تمہاری جذبات کی قدر کرتا ہوں، ایس پی نے کہا، لیکن بعض اوقات حالات سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم چند روز کے لیے چھٹی پر چلے جاؤ، کچھ دن آرام کرو گے تو فریش ہو جاؤ گے۔ انسپکٹر دلاور والے معاملے کو میں دیکھ لوں گا، لیکن سر میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، ایس پی نے کہا۔ اپنا علاج کراؤ اور آرام کرو، میں اس سارے معاملے کو دیکھ لوں گا، اب تم جا سکتے ہو۔ یس سر، شجاعت علی نے سیلوٹ کیا اور دفتر سے باہر آ گیا۔ ایس پی کے دفتر سے نکل کر شجاعت ٹیکسی پر بیٹھ کر سیدھا اپنے گھر پہنچا تھا۔ اس وقت 2 بج رہے تھے۔ اس کے ماں باپ پریشان بیٹھے تھے۔ اس کا حلیہ دیکھ کر ماں اس کی طرف لپکی۔ یہ کیا ہوا تمہیں؟ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تمہاری وردی خون آلود ہے اور یہ ہاتھ پر پٹیاں کیسی ہیں؟ اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے تھے۔ کچھ نہیں ہوا ماں جی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ تو بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں، شجاعت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم پولیس کی نوکری چھوڑ دو، نہیں چاہیے ہمیں تمہاری تنخواہ، تمہارے باپ کی زمینوں سے اتنا کچھ آ جاتا ہے کہ کچھ بھی نہ کرو تو زندگی بھر آرام سے بیٹھ کر کھا سکتے ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی دن تمہاری بھی لاش آئے۔ ماں جی، شجاعت نے دونوں ہاتھ ماں کے کاندھوں پر رکھ دیے۔ میں نے پولیس کی نوکری پیسوں کے لیے تو نہیں کی، میں تو یہ سوچ کر اس محکمے میں آیا تھا کہ اس معاشرے کو جرائم پیشہ عناصر سے پاک کرنے کی کوشش کروں گا، اس ملک کو جنت بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا۔ آپ ہی نے میری حوصلہ افزائی کی تھی، اور اب جب کہ اس شہر کو، اس ملک کو میری ضرورت ہے، آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ پولیس کی نوکری چھوڑ دوں؟ جب تک آپ کی دعاؤں کا سایہ میرے سر پر سلامت ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر میں اکیلا نہیں ہوں، میرے جیسے اور بھی بہت سے پاگل اس محکمے میں اب بھی موجود ہیں۔ اچھا اب آپ ایسا کیجئے کہ نصیر سے کہہ کر کھانا لگوا دیجئے، مجھے بڑی زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ تم کپڑے بدلو، میں کھانا منگواتی ہوں، ماں کہتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ سلطانہ کہاں ہے؟ شجاعت نے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ یونیورسٹی گئی ہے، 3 بجے تک آئے گی، ماں جی نے کچن کے دروازے میں رک کر جواب دیا، اور پھر اندر داخل ہو گئیں۔ کھانا کھانے کے بعد شجاعت اپنے والد کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ شفاعت ذمہ دار تھے، سکھر میں ان کی زرعی اراضی تھی، انہوں نے کراچی میں بھی مکان بنا رکھا تھا۔ بچے کراچی میں زیر تعلیم تھے، ان کے 3 بیٹے تھے، سب سے بڑا بیٹا کئی سال پہلے بیمار ہو کر انتقال کر گیا تھا۔ شجاعت اور سلطانہ کی پرورش کراچی کے ماحول میں ہوئی تھی، انہیں امید نہیں تھی کہ یہ دونوں چند روز بھی گاؤں میں رہ سکیں گے، اور جب شجاعت نے پولیس میں سروس جوائن کر لی
تو ان کے اپنے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ اب ان کا بھی گاؤں میں دل نہیں لگتا تھا، اور ویسے بھی اب ان کے بس کی بات نہیں رہی۔ انہوں نے زمین بٹائی پر دے دی اور خود بھی کراچی آ گئے۔ وہ دونوں باپ بیٹا دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر شجاعت علی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں تکلیف مسلسل ہو رہی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کی دی ہوئی گولیاں کھا لیں اور بستر پر لیٹ گیا۔ وہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ شام 6 بجے سلطانہ کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ کہاں غائب رہتے ہیں آپ؟ اور یہ انگلیوں پر نئی پٹیاں کیسی ہیں؟ سلطانہ نے اس کے بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ رات کو گھر آتے ہوئے کچھ لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا، صرف 2 ناخن ہی اکھاڑے ہیں انہوں نے میرے۔ شجاعت نے کہا۔ مجھے لگتا ہے کسی دن کچھ نہیں ہوتا مجھے۔ شجاعت نے اس کی بات کاٹ دی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یا آپ جیسے 2-4 فرش شناس آفیسر کیا کر سکتے ہیں، جبکہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے ایوننگ پیپر کی ہیڈ لائن، ایسی خبروں سے پولیس کا امیج اور بھی بگڑ رہا ہے۔ لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے پولیس پر سے۔ جب صورتحال یہ ہو تو لوگ عدم تحفظ کا شکار کیسے نہیں ہوں گے؟ سلطانہ نے کہتے ہوئے شام کا ایک اخبار اس کی طرف بڑھا دیا۔ ایک پولیس آفیسر نے دہشت گرد کو پکڑا اور دوسرے نے اسے چھوڑ دیا، یہ اس اخبار کی ہیڈ لائن تھی۔ متن میں اس پورے واقعے کی تفصیل تھی جو آج صبح تھانے میں پیش آیا تھا۔ خبر میں یہ بھی بتایا گیا کہ انسپکٹر نے اپنے ماتحت سب انسپکٹر پر ریوالور تان لیا تھا۔ شجاعت کو حیرت ہوئی کہ یہ خبر پریس تک کیسے پہنچی۔ اس کے ساتھ ہی ناظم آباد، گل بہار اور بعض دیگر علاقوں میں دہشت گردوں کی فائرنگ کی بھی خبر تھی۔ ان مختلف واقعات میں 6 افراد ہلاک اور 1 درجن سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ ایک چھوٹی سی خبر اور بھی تھی جن میں پولیس کے شعبہ اطلاعات کی طرف سے کسی دہشت گرد کو چھوڑنے اور تھانے میں پیش آنے والے اس واقعے کی تردید کی گئی تھی۔ شجاعت نے اخبار ایک طرف رکھ دیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ چوتھی گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ شجاعت علی بول رہا ہوں، یہ ایسا ہی شاہد سے بات کراؤ۔ شجاعت علی نے کہا۔ وہ تو 5 منٹ پہلے یہاں سے نکل گئے ہیں، شاید گھر گئے ہیں، جواب ملا۔ پریس کو صبح کے ہنگامے والی خبر کس نے جاری کی تھی؟ شجاعت نے پوچھا۔ اخبار کے رپورٹر نے معمول کے مطابق فون کیا تھا۔ سب انسپکٹر نعمان نے مذاق میں سب کچھ بتا دیا۔ اب وہ خود بھی پریشان ہو رہا ہے، اوپر سے اس کی جواب طلبی ہوئی ہے کہ اگر آپس میں کوئی ایسی ناخوشگوار بات ہوئی بھی تھی تو اسے پریس میں زیادہ اچھالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے، میں بعد میں فون کروں گا، شجاعت نے کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ سب انسپکٹر نعمان کی حماقت سے ایک نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ سلطانہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ حالات نے پولیس والوں کے ذہن کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ سلطانہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پولیس والے بھی انسان ہیں اور میرا خیال ہے ذہنی طور پر سب سے زیادہ وہی متاثر ہو رہے ہیں۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، چائے بنا کر لاؤ، شجاعت نے کہا۔ سلطانہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ شجاعت اس کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ دہشت گردی کے ان واقعات سے کراچی کے شہری نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو رہے تھے۔ صبح کام دھندے کے لیے گھر سے نکلنے والوں کو یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ شام کو وہ زندہ واپس آئیں گے یا ان کی لاش آئے گی۔ گھر والے اس وقت تک دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ بچے اس صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے تھے۔ وہ صبح اسکول جانے سے انکار کر دیتے کہ راستے میں فائرنگ شروع ہو جائے گی۔ گھر میں رہتے رہتے بھی ان پر طرح طرح کی پابندیاں عائد ہوتی۔ وہ گھر سے باہر جا کر کھلی جگہ پر کھیل نہیں سکتے تھے۔ گھر والوں کی طرف سے طرح طرح کی پابندیوں سے وہ بہت چڑچڑے ہو گئے تھے۔ ان کے مزاج میں تندہی آ گئی تھی اور وہ مایوسی کا شکار ہو رہے تھے۔ ہر شخص عدم تحفظ کا شکار تھا۔ دہشت گردی کے ان واقعات سے دنیا بھر میں پاکستان کی جو رسوائی ہو رہی تھی وہ باعث شرم تھی، لیکن شجاعت سوچ رہا تھا کہ جو لوگ امن و امان قائم رکھنے کے ذمہ دار تھے، جنہیں تنخواہ ہی اس بات کی دی جاتی تھی کہ وہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کریں، وہ اپنا فرض بھول گئے تھے۔ رشوت اور لوٹ مال نے انہیں اپنے فرائض سے غافل کر دیا تھا اور خود لٹیرے بن گئے تھے۔ عوام کو دہشت گردوں اور دکانداروں کو ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ بدماشوں کی طرح پولیس اہلکاروں نے بھی علاقے تقسیم کر لیے تھے جہاں سے وہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے بھتے وصول کرتے۔ بھتہ نہ دینے والے دکاندار کو کسی ناکردہ جرم میں پکڑ کر بند کر دیا جاتا۔ پولیس اہلکار جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے عوام کے لیے پریشانی کا باعث بنے ہوئے تھے۔ روزانہ شہر میں کاریں چھینے جانے، ڈکیٹی اور رہزنی کی درجنوں وارداتیں ہو رہی تھیں، لیکن کبھی کوئی مجرم نہیں پکڑا گیا تھا۔ اگر کوئی پکڑا بھی جاتا تو مٹھی گرم ہونے کے بعد اسے چھوڑ دیا جاتا۔ جو فرض شناس پولیس اہلکار اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے واقعی کچھ کرنا چاہتے تھے،
ان کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی تھی۔ شجاعت یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ سلطانہ چائے لے کر آ گئی۔ اس نے چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں تھمایا تو اس کا ہاتھ شجاعت علی کے ہاتھ سے چھو گیا۔ وہ چونک گئی۔ اس نے شجاعت کی پیشانی کو چھو کر دیکھا۔ ارے آپ کو تو تیز بخار ہو رہا ہے۔ وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ معمولی سی حرارت ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، شجاعت بولا۔ نہیں، میں ڈاکٹر احمد کو بلاتی ہوں، وہ اس وقت اپنی کلینک پر آ چکا ہوگا۔ انگلیوں کے ان زخموں کی وجہ سے آپ کو بخار ہوا ہے، لاپرواہی خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے، میں بلاتی ہوں ڈاکٹر کو۔ سلطانہ نے کہتے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا اور ڈاکٹر احمد کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ لائن ملنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی، کال خود ڈاکٹر احمد ہی نے ریسیو کی۔ سلطانہ نے اسے شجاعت کے بارے میں بتایا اور اسے جلدی آنے کے لیے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ کلینک زیادہ دور نہیں تھا، ڈاکٹر احمد 15 منٹ میں پہنچ گیا۔ سلطانہ نے آپ کو بلا وجہ زحمت دی ڈاکٹر، معمولی حرارت ہے، اور اس نے پریشان ہو کر فون کر دیا۔ شجاعت نے کہا میں ابھی دیکھ لیتا ہوں کہ حرارت کتنی ہے۔ ڈاکٹر احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیگ سے تھرمامیٹر نکال کر چیک کیا اور تھرمامیٹر اس کے منہ میں لگا کر نبض دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے تھرمامیٹر نکال کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی تشویش ابھر آئی۔ ٹیمپریچر 104 سے کچھ اوپر تھا۔ تیز بخار ہے اور آپ کہہ رہے ہیں معمولی حرارت ہے۔ یہ ہاتھ ادھر لائیے، میں زخم دیکھنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر اس کے انگوٹھے کی پٹی کھولنے لگا۔ پٹی کھول کر انگوٹھے کا زخم سامنے آیا تو سلطانہ کانپ اٹھی۔ انگوٹھے کے ناخن کی جگہ زخم تھا جس پر خون جمع ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے پہلے انگوٹھے کے زخم صاف کر کے ڈریسنگ کی، پھر انگلی کی پٹی کھولنے لگا۔ انگلی کا زخم بھی ویسا ہی تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی بھی ڈریسنگ کر دی۔ آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے کاغذات پر دوائیں لکھتے ہوئے کہا۔ سلطانہ بی بی، میں یہ دوائیں لکھ کر دے رہا ہوں، انہیں باقاعدگی سے استعمال کراتی رہیے۔ ابھی میں انجیکشن بھی دے رہا ہوں۔ پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیے، بخار فوراً اترنا چاہیے۔ ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کر سلطانہ کے حوالے کر دیا اور انجیکشن تیار کرنے لگا۔ ڈاکٹر انجیکشن لگانے کے بعد چلا گیا۔ ماں جی اور شجاعت کے والد بھی اسی کمرے میں آ گئے تھے۔ سلطانہ نے فریج میں سے برف کے ٹکڑے نکال کر پیالے میں ڈال لیے اور خوب ٹھنڈے پانی سے پٹیاں تر کر کے شجاعت کی پیشانی پر رکھنے لگی۔ آپ نے سن لیا نا ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ سلطانہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر تو ایسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، بلکہ اچھے بھلے آدمی کو بیمار بنا دیتے ہیں۔ سچ بتاؤ، میں تمہیں بیمار لگتا ہوں؟ شجاعت بولا۔ اگر آپ اپنے آپ میں کوئی کمزوری محسوس نہیں کرتے تو یہ آپ کی ویل پاور ہے، لیکن بہرحال ڈاکٹر نے آپ کو آرام کا مشورہ دیا ہے اور میں آپ کو بیڈ سے ہلنے نہیں دوں گی اور تمام دوائیں بھی زبردستی کھلاؤں گی۔ دیکھتی ہوں ایک ہفتے سے پہلے آپ اس کمرے سے باہر کیسے نکلتے ہیں؟ سلطانہ نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ میری بجائے تمہیں پولیس میں ہونا چاہیے تھا۔ شجاعت مسکرا دیا۔ یہ واقعی اس کی ویل پاور تھی جو اس نے بخار کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا تھا، لیکن اس رات اس کی قوت مدافعت جواب دے گئی۔ گزشتہ رات کی تشدد، رات بھر جاگنے اور پھر بھاگ دوڑ نے اب اپنا اثر دکھانا شروع کیا تھا۔ وہ رات بھر تیز بخار میں پھنکتا رہا اور سلطانہ اس کے سرانے بیٹھی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کی پیشانی پر رکھتی رہی۔ سلطانہ نے واقعی ایک ہفتے تک اسے کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیا تھا۔ وہ اس کے آرام، دوا اور خوراک کا بہت خیال رکھے ہوئے تھی۔ اس دوران ASI شاہد 2-3 مرتبہ اس کی عیادت کو آ چکا تھا۔ اس سے شجاعت کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ انسپکٹر دلاور کو کسی اور تھانے میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا اور اس کی جگہ انسپکٹر رفت نے تھانے کا چارج سنبھال لیا تھا۔ شجاعت جس تیزی سے بیمار ہوا تھا، اسی صورت سے وہ صحت یاب بھی ہونے لگا۔ انگوٹھے اور انگلی کا زخم بھی اب ٹھیک ہو رہا تھا، مگر بہرحال ایک ہفتہ مزید اسے گھر پر ہی رہنا پڑا۔ اور جب وہ اپنی ڈیوٹی کی رپورٹ کرنے کے لیے تھانے پہنچا تو وہاں کی صورتحال بدلی ہوئی تھی۔ انسپکٹر رفت بڑا سخت مزاج پولیس آفیسر تھا۔ بھاری بھرکم جسم، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد اور سیاہ رنگت اس کے چہرے پر بے پناہ کرختگی تھی۔ ڈسپلن کے نام پر اس نے اپنے ماتحتوں کو دباؤ میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے شجاعت کو بھی وارننگ دے دی کہ وہ ڈسپلن کا خیال رکھے۔ سب انسپکٹر نعمان کا بھی کسی اور تھانے میں تبادلہ ہو گیا تھا۔ ASI شاہد ابھی تک کار چوری والے اسی کیس پر کام کر رہا تھا۔ وہ کیس شجاعت علی کے سپرد کر دیا گیا اور ASI شاہد کو بھی اس کی ماتحتی میں دے دیا گیا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔